على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یعقوب الدین صاحب السیف ذوالفقار وقائد الغر المحجلین وراجع الحق ونقطة الدائرة التوحید مبید الشرک حازم الاحزاب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سیدت النساء العالمین بنت نبی الرحمت الرؤوف الرحیم الکریم والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین واوصیاء رسل والصلاة والسلام علی قنادیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین الطاہرین المعصومین والصلاة والسلام علی منتخم آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائم صاحب العصر والزمان المہدی اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورۃ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلوات پڑھ دیجئے صلی اللہ ذکر ان ہستیوں کا کر لے بیٹا کر لے اور بتائیں ٹھیک ہے اب جیسے کو ہے متوجہ جناب کے جملہ میں چلیں اب آپ کو متوجہ کرنے کے لیے اب ایک جملے کی سہارا لیتے ہیں تاکہ آپ کی توجہ بالکل ہی ادھر ہو جائے تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں یقین جانیے اگر دل سے حسین نکل جائے ایک لمحہ لگتا ہے انسان کو یزید بننے میں ایک لمحہ حیدری دل سے اگر خود اپنے دل میں جھانک کر دیکھ لیجئے یہ فیصلہ تو آپ خود کر سکتے ہیں دل میں ذرا جھانک کر دیکھیے اگر حسین نہیں تو خود سمجھ آ جائے گی کہ آپ کون ہیں اسی لیے کہہ رہا ہوں اگر دل سے حسین نکل جائے تو ایک لمحہ لگتا ہے انسان کو یزید بننے میں لیکن یہ یاد رکھیے حسین اگر مظلوم ہے تو پھر آپ بھی ظالم نہ بننے کیونکہ حسین آپ کے ساتھ نہیں کھڑا حسین ہر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے اس لیے حسین کے مقابلے میں آنے سے بہتر ہے مر جانا تو اسوہ حسین کرنے سے نہیں اس کی سیرت پہ عمل کرنے سے لیکن آج تو میں حاضر ہوا ہوں آپ کے سامنے تذکرہ کر جو حسین کا بھی امام ہے جو حسین کا بھی امام ہے ایسا امام جس کے پیچھے حسین کی نمازیں قبول ہوتی رہیں سمجھ رہے ہیں نا تو ایک چھوٹی سی تمثیل سنیے مجھے نہیں پتا صبح سے لے کے شام تک مجتبیٰ یہاں کتنا پڑھا جائے گا کتنا سنا جائے گا لیکن افسوس کے ساتھ کیونکہ حسن مضمون نہیں ہے اس لیے مشکل ہی لگ رہا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک کوئی اس بادشاہ کی سیرت بھی بیان کرے کیونکہ ہم نے اس امام کو دسترخوان کی حد تک رکھا ہوا ہے لہٰذا جتنے لمحے میرے نصیب میں ہیں وہ میں گوش گزار کروں گا دسترخوان بھی ہم نہیں سمجھے کہ حسن کا دسترخوان کیا ہے بھائی ایسا دسترخوان نہیں تھا کہ ایک چٹی بچھا دی کھانے لگا لوگ آ گئے پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے اب اس عمر میں کوئی آل فال تھوڑی بولنے کے لیے آیا ہوں
کیا آپ توقع رکھتے ہیں مجھ سے کہ میں کوئی ایسی بات کروں گا جو لا یعنی ہے؟ اور وہ بھی اپنے بادشاہوں کے یعنی محمد و آل محمد کے بارے میں ایسی گفتگو کروں گا جس کے کہنے سے ہم نے اللہ مانا ہے۔ سمجھ رہے نا یا علی؟ لیکن ان کی سیرت کو سمجھنا تو تمہیں الجھائے نہیں رکھوں گا دسترخوان پہ، دسترخوان امام حسن اور بات ختم نہیں بھائیو۔ دسترخوان بھی اس کا کسی عمارت میں نہیں لگتا تھا، پورے مدینے کی گلیوں میں کھانا بوفے کی طرح سجتا تھا، اور حسن کا حکم تھا کھانا رکھ کے میرے غلام وہاں سے ہٹ جائیں، کوئی شرم نہ کرے۔ سمجھ رہے ہیں؟ پوری گلیوں کے اندر تو عام ہوتا تھا۔ یہ جو موقع کہلاتا ہے نا، جو 40 پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ، یہ سب حسن مجتبیٰ کی سنت ہے۔ مجتبیٰ وہ جو بچے ریسرچ ورک کرتے ہیں، بس 2-4 جملے ان کی خدمت میں عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں، اور بڑے صرف اس کے اوپر دعا دے دیں اور توجہ فرمائیں۔ دیکھو یہ جو گلوبل ولیج ہے نا، یہ جس کے اوپر دنیا بنی ہوئی گول گیند، یہ جانتے ہو کس کی ایجاد ہے؟ یہ تمہارے مولا حسن مجتبیٰ کی۔ ہاں کچھ سیرت کے پہلو آج مجھ سے سن لو تاکہ تمہارے لیے مشعل راہ ہوں۔ یہ گلوبل ولیج کا تصور مجتبیٰ نے دیا، یہ تمہارے کولڈ سٹوریج کا تصور جس میں تم اپنی فصلیں محفوظ کرتے ہو اور پھل محفوظ کرتے ہو۔ جب بنی ہاشم کی کھجوریں بے تحاشا اگنے لگی نا، تو وہ امام کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے بنی ہاشم آقا کھجوریں بے حساب ہوئی ہیں، اب ان کا کیا کریں گے، کہاں رکھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کوہ احد کے سلسلے میں ایسی جگہیں دکھاؤں جو بہت ٹھنڈی ہیں، وہاں رکھو، غاروں کو بند کر دو، اکاز کے میلے پہ نکال لینا۔ حضور ہدیہ ہو رہا ہے، سرکار ایک صلوات پڑھیے۔ میرے بھائی تشریف لائے، میرے ظہر نصیب ذاکر بھائی تشریف لائے۔ سن رہے ہیں جناب؟ کبھی یہ سیرت بھی سن لیا کیجئے۔ ہر وقت ماورائے عقل سننے کے آپ عادی ہیں، پھر سمجھ میں آتا نہیں تو پھر جو مرضی ہے وہ کہتے چلے جاتے ہو۔ خدا کے لیے اپنی استطاعت عقل کے مطابق انہیں سمجھیے۔ جتنی استطاعت عقل اللہ نے دی ہے تو کھجوریں وہاں، اچھا آج بھی حج اور عمرے پہ جائیے اور وہاں جا کے کھجور والے سے کہیے کہ مجھے حسنی کھجوریں چاہیے۔ آپ بھی اسی وقت بھی، اب بھی جو کوئی عمرے پہ جائے وہ جا کے دکاندار سے کہے، تمر والے سے اسے کہے کہ حسنی کھجوریں دو، وہ کو ڈھیر ساری آپ کے سامنے نا اپنے جنبے میں سے ڈھیر ساری کھجوریں آپ کے سامنے رکھ دے گا، یہ بھی حسنی ہے، یہ بھی حسنی ہے، یہ بھی حسنی ہے۔ تو آپ ذرا اس سے پوچھنا کہ یہ اتنی ساری حسنی کھجوریں ہیں، تو وہ کہے گا ہاں یہ رسول کے بیٹے حسن کی وجہ سے ہیں، کیونکہ حسن نے ٹیشو کلچر جسے آپ پیوند کاری کہتے ہیں، سب سے پہلے کائنات میں کھجور کی پیوند کاری مجتبیٰ نے کروائی، اور اس سے جتنی کھجوریں آئیں وہ حسنی کھجوریں کہلائیں۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے نا؟ تو آپ کو دیکھنا اور سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے کیسے امام ہیں۔ ہر وقت ما فوق الفطرت فضائل ان کے، ارے تمہیں کیا پتا یہ جو تمہارے فضائل جو تم پڑھتے اور سنتے ہو نا، یہ ان فضائل سے افضل ہیں۔ سمجھ رہے نا؟ اس لیے سرکار ہائے ہائے، کسی دشمن نے لکھا تھا کہ رافضیت علی کی وجہ سے نئی دنیا میں آئی، کسی نے لکھا تھا، بڑے مورخ نے، کسی بڑے مورخ نے لکھا تھا کہ رافضیت یعنی شیعت علی کی وجہ سے نہیں پھیلی، بلکہ شیعت پھیلی ہے حسن مجتبیٰ کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے تلوار کو قلم سے شکست دے دی تھی۔ سمجھ رہے نا؟ اللہ، اور انہیں مہلت دینے سے حسن کو موقع مل گیا تبلیغ کرنے کا۔ تو سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا، یہ جو تمہیں شط العرب میں جتنی بھی ریاستیں، بحرین اور یہ ساری تمہیں نظر آ رہی ہیں نا، یہ حسن مجتبیٰ کے زمانے میں مومن ہوئیں،
کیونکہ حسن مجتبیٰ نے، شاید آپ سیرت سے واقف نہیں ہیں اسی لیے آپ کو بہت الجھاؤ ہوتا ہے، حسن مجتبیٰ نے مدینہ واپس آ کے نا صرف کوئی مسجد نبوی کی مسرت نہیں سنبھالی، بلکہ آپ نے بنی ہاشم کی ٹولیاں بنائیں، اس میں امام حسین بھی ایک ٹولی کے سربراہ تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ سمندر کے ساتھ ساتھ جتنے جزیرے ہیں نا حسین تم سب ادھر پھیل جاؤ، جو تلوار کے زور سے اسلام پھیلایا گیا ہے نا اس میں سے اہل بیت نکال دی گئی ہے، انہیں بتاؤ ہم ہیں تو اللہ ہے۔ سرکار تو تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا مجتبیٰ کے زمانے میں۔ مجتبیٰ نے یہ جو تمہارا یہ جو پکے کھال واٹر بناتے ہو تم، پتہ نہیں کھال کہتے ہو کیا کہتے ہو، کھال، یہ جو پکے کھال ہیں نا اس کی لیولنگ جو ہے زمین کی جو لیول کراتے ہو کہ پانی ایک جیسا لگے، حسن مجتبیٰ کی ایجاد ہے۔ جب بنی ہاشم نے نئے نئے سارے رقبے آباد کیے نا اپنے، تو ان کی لیولنگ امام خود جا کے کروایا کرتے تھے۔ تم نے انسانی پہلو امام کے دیکھے نہیں ہیں کہ مجتبیٰ رسول کے بیٹے نے معاشرے کے لیے کیا کیا، معاشرے کے لیے کیا کیا۔ تم فضائل کے الجھاؤ میں اپنے آپ کو تو بھلا بیٹھے، لیکن حسن مجتبیٰ کی سیرت کو سمجھنا گوارا نہیں کیا۔ بہت کیا تو دسترخوان دے دیا، بہت کیا تو 28 سفر کو مجلس رکھ لی اور شہادت کے اور تابوت برآمد ہو گیا۔ بھائی میرے سمجھنے کی کوشش کیجئے، اب سنیے۔ چلیے پہلے کیونکہ آپ عادی ہیں، یہ تو چلو میں نے ایک سوشیالوجی بیان کی نا امام کی کہ امام کام کیسے کرتا ہے، لیکن آپ لوگ بھول گئے کہ امام لوگوں کے گھر میں بھی جایا کرتے تھے، امام دعوتوں پہ بھی جایا کرتے تھے، امام لوگوں کو اپنے ہاں دعوتوں پہ بھی بلایا کرتے تھے، امام کی محفلیں بھی لگتی تھیں، امام کے بحث مباحثے بھی ہوتے تھے، پوری دنیا سے وفود آتے تھے، وہ بھی حسن مجتبیٰ سے ملتے تھے۔ آپ سب لوگوں نے اسے ایک طرف کر دیا ہے، یہ المیہ ہے، المیہ اس قوم کا۔ یقین جانیے کہ ہم سیرت حسن سے فارغ ہو چکے ہیں، ہمیں بس اب نام کا امام ہے کہ حسن ہے۔ کہنے لگے امام سے امامت نہیں چلی، حسن سے امامت نہیں چلی، آپ کو معرفت ہی نہیں ہے کہ آخر حسن بادشاہ ہے کون۔ جس دن 15 رمضان کو یہ شہزادہ زمین پر آیا تھا نا، اسی دن رسول نے مسجد نبوی میں جا کے کہا تھا او لوگو جو مجھ پہ آدھا درود پڑھتا ہے وہ آج سے بند کر دے، جو کہتے ہیں صلو علی الحبیب آج کے بعد نہ کہنا، مجھ پہ پورا درود پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کیونکہ میری آل آ گئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو آل سرکار، آل حسن کا لقب ہے۔ رسول نے آل علی و بطول کو نہیں کہا، آل کا حسن کو۔ آپ نے کہا امامت نہیں چلی، امامت چلی ہے آل میں۔ ہائے ہائے ہائے، سمجھ رہے ہو نا؟ اس لیے اس سوچ میں نہ پڑیے، یہ اللہ کے راز ہے۔ اور پھر جس سے چلیے، کیونکہ 15 رمضان کا تذکرہ آ گیا تو ذرا ایک اور روایت سن لیجئے تاکہ میں تسلسل سے آگے بڑھ جاؤں۔ جتنی دیر بھی سما خراشی کروں گا حسن بادشاہ پہ ہی بولوں گا، لہذا آپ حوصلہ کیجئے، حوصلہ کیجئے کہ زبان کا چسکا آپ کو نہیں ملے گا۔ معافی چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ مجتبیٰ سنیے، مجتبیٰ ہاں قلب کا ملنا چاہیے، ہے داری اے یا علی، قلب کا چسکا ہونا چاہیے۔ یا آپ نے نعرہ لگانا نہیں، اور اگر لگانا ہے تو پھر علی جیسے قرآن ختم کرنا چاہیے ویسے کریں۔ یا علی یا علی۔ میں واحد آپ کا خادم ہوں جو کہتا ہے کہ آپ نعرہ نہ لگائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کی ہم آہنگی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، تو وہ سماعتوں میں اچھا نہیں لگتا، کیونکہ علی ایک تنظیم کا نام ہے، علی ایک منظم نام ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے تھوڑا سا احتیاط کیا کیجیے۔ یہ لگائیں نہیں، میں آپ کو تکلیف ہی نہیں دوں گا، اور اگر آپ لگائیں یہ ٹھیک کر دیں بیٹا، کوئی مسئلہ نہیں، یہ شامیانہ ٹھیک کر دیں، دھوپ آ رہی۔ چلیں اب آپ بے چینی آپ ختم کریں، وہ کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے۔
رسول بیٹھے ہیں مقام کوثر پہ. عرفات میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک جگہ ہے مسجد کوثر جسے مسجد نمرہ کہتے ہیں جس میں حج ہوتی ہے. یہ بیسیکلی یہی سورہ کوثر اتری تھی اور اس کا نام بنیادی طور پہ مسجد کوثر ہے, بعد میں اسے نمرہ کہا گیا. اس جگہ پہ رسول کچھ علمی لوگ اس وقت کے آئے ہوئے تھے اور رسول انہیں دعوت اسلام دینے کے لیے پہنچ گئے. وہاں پہ ایک جو اس محفل کو صدارت کر رہا تھا نا, اس کا نام تھا عاص بن وائل. عاص بن وائل بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا. یہ بھی ایک شاعر آدمی تھا. عرب اسے اپنی عقلوں میں سے ایک عقل تصور کرتے تھے. بس بھائی سنتے وہ کر لیں گے, ادھر کیا ہے وہ کر لے گا, یار کیا ہو گیا آپ کو, آپ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی آپ محمد و آل محمد کا ذکر چھوڑ کے ادھر ادھر کیوں دیکھتے ہیں. چلیے میں یہ موضوع چھوڑ دیتا ہوں اور آپ کا پسندیدہ کوئی موضوع اختیار کر لیتا ہوں. دل تو میرا تھا کہ میں مجتبیٰ پڑھوں, کیونکہ آپ مجھے موقع نہیں دے رہے کہ میں حسن مجتبیٰ عرفان میں جا کے پڑھوں, کیونکہ آپ کے موڈ خراب ہیں حسن مجتبیٰ کو سن کے. چلے شکر ہے اللہ کا بھی ٹھیک ہے موڈ جناب سرکار. چلے سنیے, آپ کو متوجہ کرنے کے لیے یہ جملے کہتا ہوں, اور ورنہ مومن جب مجلس میں بیٹھ جاتا ہے تو یقین جانیے یہ واحد جگہ ہے جہاں جبریل بھی آ کے عرشی نہیں رہتا, وہ بھی عزادار بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, ہاں فرق مٹ جاتے ہیں. ایسا نہیں, آپ کا احترام میرے سر ماتھوں پہ, ایسا نہیں. مومن کو ڈانٹنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر میں آپ کو اس کی سزا بتا دوں نا تو آپ حیران رہ جائیں گے. جواد الائمہ کا فرمان ہے, ہمارے چاہنے والے محب کو اگر کسی نے ہماری وجہ سے ڈانٹا, جواد الائمہ کہہ رہے ہیں, میں قیامت تک اس پر لعنت کرتا رہوں گا. ایک دوسرے کا احترام کیجئے میرے بھائیوں. مالک نے منع کی, مالک نے منع فرمایا, کہا ہمیں تکلیف ہوتی اس سے. اس لیے میں تو یہ خیر تصور بھی نہیں کر سکتا نا کہ میں آپ کے بارے میں کوئی ایسے نازیبا الفاظ کہوں, کیونکہ میں بادشاہ کو ناراض نہیں کر سکتا. لیکن آپ کو متوجہ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ تاکہ آپ اس کی طرف, موضوع کی طرف توجہ رکھیں. سرکار عجیب بات ہے, عجیب بات ہے. عاص بن وائل بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا اور رسول تشریف لے گئے. وہاں شعر و شاعری ہو رہی تھی. اس نے لوگوں کو کہا جو شعراء بیٹھے تھے نا, نثری لوگ, ادبی لوگ, محفل لگی تھی. عاص بن وائل نے رسول کو آتے دیکھ کر کہا, لو یہ بھی ایک نیا دین لایا ہے, کہتا ہے اس سے بادشاہت قائم ہو جائے گی, دنیا پہ حکمرانی کرو گے, میرا کلمہ پڑھو, بادشاہ بن جاؤ گے, آخرت بھی ملے گی, دنیا بھی ملے گی. اور خود اس کا حال یہ ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. یہ عاص بن وائل نے کہا. تب تک سرکار وہاں پہنچ گئے. سرکار نے اپنے کانوں سے عاص بن وائل کی یہ بات سنی. جو ہی رسول کے دل میں تھوڑا سا غم محسوس ہوا کہ اس نے مجھے بے اولاد کہا ہے, اسی وقت سورہ کوثر اترنے لگی. اللہ اکبر, کوثر اترنے لگی. رسول نے ان کے درمیان کوثر پڑھی, وہ دنگ رہ گئے. رسول غم زدہ واپس آ گئے. تالیف قلب نہیں ہوا, واپس آ گئے. لیکن رسول نے زبان سے شکوہ نہیں کیا, اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا کہ اس نے مجھے یہ کہا تھا. خاموش رہے. زمانہ گزرتا چلا گیا, ہجرت ہو گئی, رسول آ گئے. 3 ہجری میں 15 رمضان کو حسن مجتبیٰ اس دنیا میں ظاہر ہوئے. جو ہی تشریف لائے, رسول نے گھر جا کے اپنی بیٹی سے کہا, اب وہ میں وہی کہہ رہا تھا اگر تمہارا موڈ بنے تو میں 2-4 عرفان کے جملے کہوں. رسول گھر میں داخل ہوتے ہی پکار کر کہنے لگے, او میری بیٹی لا مجھے دے. اللہ اکبر, لا مجھے دے. شہزادی کا در کھلا. شہزادی نے مجتبیٰ رسول کے ہاتھوں پر دیا. رسول نے جو ہی دیکھا مجتبیٰ کو, رسول نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کے سکون کا سانس لیا اور اللہ کی طرف دیکھ کے کہا, او میرے پروردگار, آخر تجھے میری محبت میں, اے میرے اللہ, آخر تجھے میری محبت میں
اپنے جمال سے پردہ ہٹانا ہی پڑا. سر کا میرے جمال سے پردہ ہٹانا ہی پڑا. رسول نے چہرہ مبارک دیکھا, تیزی سے رسول مسجد نبوی کی طرف واپس آئے. بھئی بس سنتے جاؤ, تسلسل رکھو. سرکار اپنی مسند پہ آگے بیٹھے, مجتبیٰ کو سینے سے لگایا ہوا ہے. کہا لوگو تم میں سے کون ہے جو ابھی اسی وقت مکہ جائے؟ تم میں سے کون ہے جو اسی وقت مکہ جائے؟ ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا سرکار میں ابھی گھر تیار تیور ہو کے سواری لے کے زادے راہ لے کے ابھی روانہ ہو جاتا ہوں. کہا نہیں دیر ہو جائے گی. کہا دیر ہو جائے گی. ایک اور شخصیت اٹھی, ایک اور شخصیت, اس نے کہا سرکار مجھے اجازت دیجئے, میں گھر بھی نہیں جاتا, بس استقبل تک جانے کے موقع دیجئے, میں گھوڑا لے لوں. کہا نہیں دیر ہو جائے گی. اتنے میں ایک آلف حق اٹھا. ہائے ہائے کیا بتاؤں آلف حق کون تھا. خیر بہرحال اوفار عمر اٹھا, خیر بہرحال میراب حق اٹھا, خیر بہرحال سلیمان محمدی اٹھا. کہنے لگا سخی سخی طے الارض آپ کر دیں, میں مسجد سے باہر قدم رکھوں تو میں عاص بن وائل کے دروازے پہ ہوں گا. اللہ اکبر. سرکار نے مسکرا کے دیکھا, ہاں سلیمان پیغام لے کر جا, عاص بن وائل کے دروازے پہ دستک دے کے اسے بتا جسے تو نے بے اولاد کہا تھا نا, اس کے ہاں اولاد ہوئی ہے, اور اسے اب سورہ کوثر پڑھ کے سنانا. آئے آئے. سرکار سلیمان فارسی, اللہ اکبر, اسناد الکرامہ سے روایت لے رہا ہوں. کہا اللہ اکبر, بڑی کتاب تھی, بڑی کتاب تھی. وہ سرکار سلیمان مکہ پہنچے, عاص بن وائل کے دستک دی, وہ غلاموں کے ساتھ لاٹھی ٹیکتا ہوا باہر نکلا. اس نے کہا اے کون ہے تو شخص جس نے ایسے دستک دی کہ میرا پورا گھر ہلنے لگا؟ تو کون ہے دستک دینے والا؟ کہا میں اس کا قاصد ہوں جس کے ذریعے اللہ نے کہلوایا ہے کہ وہ ایک ہے. کیا میں اس کا قاصد ہوں؟ اس کا قاصد ہوں. کا دروازہ کھولا, دیکھا, ہاں سلیمان تجھے تو میں پہچانتا ہوں, کیا کہنے آیا ہے؟ کہا تجھے بتانے آیا ہوں, رسول کے ہاں بیٹا آیا ہے, بیٹا آیا ہے. کہا اچھا مصطفیٰ کے ہاں اولاد ہوئی؟ کہا ہاں آل آئی ہے, آل, بیٹا نہیں آل آئی ہے, آل. اس نے کہا اچھا. کہا سن تجھے وحی دے رہا ہوں, سن, اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اس نے چلا کر کہا سلیمان تو کیسا قاصد ہے, دیکھ میرے پیچھے میرے کتنے بیٹے کھڑے ہیں اور تو مجھے ابتر کہہ رہا ہے. تب سلیمان نے مسکرا کے فرمایا یہ جو تو ابتر سمجھ رہا ہے نا, تو اپنی زبان کی لغہ میں سن رہا ہے, یہ وحی الہی ہے. اس ابتر کا معنی اولاد نہ ہونا نہیں, اس کا مطلب ہے جا تجھ پر لعنت ہو. ہائے ہائے, تیری اولاد جہاں بھی ہوگی اس پر لعنت ہوگی, اور رسول کی آل جہاں ہوگی اس پہ درود ہوگا. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد. دلائل الائمہ 900 سال, عماد الدین طبری کی 900 سال پرانی خطاب. دلچسپ بات تو یہ ہے کہ آپ آگاہ نہیں ہیں, حالانکہ وہ آپ کے یہیں گجرات سے ترجمہ ہوئی ہے, چھپی بھی یہیں سے کہیں سے. میری نظر سے اس کا ترجمہ گزرا, میں نے اسے دیکھا جنا. حسن مجتبیٰ کے باب میں کافی کانٹ چھانٹ کر کے چلو بیچاروں نے جو بھی کی, جتنی بھی نہیں. اب وہ جتنی بھی ہے اردو والی میں سے ہی 4 فضائل سنو. سرکار جابر ابن عبداللہ الانصاری فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے تھے, حسن اٹھے اور آسمانوں میں چلے گئے, آسمانوں میں چلے گئے. 3 دن بعد امام واپس آئے تو کہا, ہم نے عرض کی مولا آپ 3 دن آسمانوں میں رہے. کہا اے چچا جابر آپ کے علاوہ بھی بہت مخلوق ہے جو ہمیں دیکھنا چاہتی ہے.
3-4 صفحے پڑھوں گا اس کتاب کے، 3-4 صفحے، بس بڑھتے جائیے تاکہ تسلسل سے میں ایک مقام تک پہنچ جاؤں، اور میری آپ مدد کیجئے سننے میں اور سنانے میں۔ سرکار فرماتے ہیں، اچھا وہ ایک اور اسی کتاب سے ایک اور قطرۃ من بہار میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، سید سرکار حسن مجتبیٰ مکہ میں بیٹھے ہیں حرم کے پاس، کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا مولا کیا امام اللہ کے وضع کیے ہوئے گھر کو اس کی جگہ سے اٹھا سکتا ہے؟ کعبہ کو اٹھا سکتا ہے؟ سرکار نے مسکرا کے انگلی کا اشارہ کیا، کعبہ نے زمین چھوڑ دی۔ قطرۃ من بہار میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ کہا کعبہ فضا میں بلند ہوا، تب مسکرا کے حسن نے کہا لوگو طواف زمین پہ کرو گے کہ وہیں جا کے کرو گے؟ کہا امام ہوں میں۔ آئیے جی امداد بھائی، آئیے تشریف لائیے، ایک سلوات پڑھ دیجیے سرکار، آئیے حضور آئیے۔ اگلا صفحہ سنیے، سرکار زید بن ارقم سے تو آپ واقف ہیں۔ حضرت زید بن ارقم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مسجد کوفہ میں جب بیعت ہو رہی تھی مجتبیٰ کی، میں حاضر ہوا تو میں وہیں پر کھڑا تھا کہ امام کی نظر مجھ پہ پڑی، کہا چچا زید بن ارقم آگے آئیے اور آپ اپنی دل کی خلش دور کیجئے۔ کہا یہ کہہ کے امام نے انگلی کا اشارہ مسجد کوفہ کی بنیادوں کی طرف کیا، مسجد کوفہ ہمیں لے کر بلند ہوئی، حتیٰ کہ ہم فضا میں معلق ہوئے۔ میں نے تڑپ کے آ کے مجتبیٰ کے ہاتھ کو بوسہ دیا، آپ کو میرے دل کی خلش کا کیسے پتا تھا؟ کہا چچا زید بن ارقم آپ کے دل میں یہی خلش تھی نا کہ میرے نانا رسول اللہ نے تمہیں زندگی میں کہا تھا کہ ایک دن زید بن ارقم مسجد میں تم فضا میں بلند ہوگے اور میرے اشارے سے مسجد بلند ہوگی۔ یہی خلش ہے نا کہ رسول تو گزر گئے، میں مسجد میں بلند نہیں ہوا، نہ رسول نے اشارہ کیا، رسول تو اس دنیا سے چلے گئے، یہی خلش تھی نا۔ کال دیکھ لو میں حسن نہیں محمد ہوں، اللہ اکبر، میں محمد ہوں، اور وہ خلش اب رسول کے بارے میں دور کر لو۔ وہ میرے لیے ہی کہا گیا تھا کہ میں تمہیں ایک دن مسجد سمیت بلند کروں گا۔ ایک اور بہت ہی معتبر نام ہے راویوں میں سے، اسد الغابہ نے تو اس کا بہت ہی تذکرہ کیا ہے، حضرت سعد بن منقذ۔ وہ کہتے ہیں ہم امام کے پاس بیٹھے تھے، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، مجتبیٰ کے پاس بیٹھے تھے، یہ ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی۔ سعد بن منقذ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے مل کے کہا اے ابن رسول، کیا امام ہوا کو قید کر سکتا ہے؟ یہ چلتی ہوئی ہوا اسے قید کر سکتا ہے؟ کہ امام مجتبیٰ نے فوراً اپنا ہاتھ بلند کیا اور مٹھی کو یوں بند کیا، کہ ہوا رک گئی، ہمارا سانس لینا مشکل ہو گیا، ہم چلانے لگے، ہم نے کہا مولا ہوا کو چھوڑ دیجئے، مولا نے یوں کیا، ہوائیں چلنے لگی، کیا ہوائیں چلنے لگی، ہائے دھاری، کیا ہوائیں چلنے لگی۔ تو ہم نے پوچھا مولا کیا دسترس میں ہے؟ ہوا آپ نے قید کر لی؟ آپ نے ارشاد فرمایا سنو، ہم حجت خدا ہیں، جہاں جہاں اس کی خدائی کار فرما ہے وہیں ہم اس کی قدرت ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، جہاں جہاں اس کی ربوبیت ہے وہیں ہم اس کی قدرت ہیں۔ چلیے ایک اور روایت تاکہ آپ حشاش بشاش ہو جائیں، ایک اور روایت سنیے۔ اہل مدینہ نے کہا، یہ بھی قطرۃ من بہار سے لے رہا ہوں اور اس دلائل الائمہ میں بھی ہے، کہا سرکار مجتبیٰ نے، لوگوں نے آ کے کہا گرمی بہت ہے مالک، آج مدینہ میں گرمی بہت ہے، مسکرا دیے رسول کے بیٹے اور کہنے لگے اچھا بارش چاہیے، سردی چاہیے، بارش چاہیے یا موسم بدل دوں، سردی چاہیے یا پھر تم پہ موتیوں کی بارش کروا دوں؟ کہنے لگے سرکار موتیوں کی بارش کروا۔ کہا مدینہ میں ان دنوں کو 3-4 دن موتی برستے رہے، ایام اللولو کے نام سے ایک کتاب بھی بلکہ ہے، ایک قبلہ مکی نے لکھی، اس کو حرم سے شائع ہوئی، مکہ کے حرم سے،
اس کا نام ہی ایام لولو ہے، اور اس میں فضائل بیان کیے گئے ہیں سرکار حسن مجتبیٰ کے۔ کہا 3 دن تک موتی بارش برستے رہے، لوگوں نے کہا سرکار یہ اتنے موتی برس رہے ہیں کہ ہم کھانا پکانا وغیرہ نہیں کر سکتے، تو آپ نے فرمایا میرے نانا کی زیارت کرو اور مسجد نبوی کے جتنے ستون ہیں تمہیں جس شے کی بھی حاجت اس ستون سے کہو وہ تمہیں عطا کرے گا۔ کہا کسی نے دودھ مانگا، ستون نے دودھ دیا، کسی نے شہد مانگا، اسے شہد ملا، کسی نے توام مانگا، اسے توام ملا، وہ جاری رہا، حتیٰ کہ امام حسن نے کہا اگر تم لی وجتما، اگر تم اکٹھے ہو جاتے میرے بابا علی کی ولایت پر تو تمہیں کچھ بھی پکانے کی ضرورت نہ تھی۔ داری بے شمار بے شمار داری یہاں تک تو تھے فضائل۔ سرکار میں آپ کا وقت تو نہیں لے رہا، اچھا میں ٹھیک ہے، اچھا بڑی مہربانی۔ میں نے کہا وہ نہ ہو کہ میں بیچ میں کوئی کینچی مار لوں۔ نہیں وہ تو میرے بھائی ہیں جی، یقیناً دل میں رہتے ہیں ابو ظریف بھائی، جو ان کو میں ذاکری تو ان کا بہت بڑا عہدہ ہے، اس کے علاوہ میری ذاتی ان سے بڑی نیاز مندی ہے، بہت زیادہ نیاز مندی ہے جی۔ تو میں نے کہا میں گستاخی نہ کر لوں کہیں، لیکن اچھا یہ حصہ تو تھا نا فضائل کا، اب اس کی بہادری سنو۔ ہاں شجاعت، لیکن ہم شجاعت کے معنی غلط سمجھتے ہیں۔ ہم علی کو شیر کہتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ یہ اموی اور عباسی معنی ہے۔ علماء اور ذاکرین تشریف فرمائیں، شیر حلال جانور ہے یا حرام؟ واہ بڑی آسانی سے کہہ دیا، تو پھر آپ نے علی کو شیر کیوں کہا؟ ساری زندگی سرکار ہم تو بوڑھے ہو گئے یہی کہتے رہے شیر خدا، اور شیر کو سمجھے لگے کہ وہ بہادر ہوتا ہے، شیر بڑا طاقتور ہوتا ہے، شیر جناب ہڑپ کر جاتا ہے، چیر پھاڑ کر دیتا ہے۔ او خدا کے بندے، شیر درندہ ہے، شجاع نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اس کا کام درندگی ہے، اس کے سامنے ہرنی آئے، اس کے سامنے ریچھ آئے، اس کے سامنے کتا آئے، وہ سب کو چیر پھاڑ دے گا، کیونکہ اس کی فطرت درندگی ہے، شجاعت نہیں۔ ہائے ہائے، کئی جانور اس کو بھگا، وہ نیشنل جیوگرافک دیکھ لینا، کیا اس میں وہ بھگائے نہیں پھرتے؟ سانڈ بھی بھگائے پھرتے ہیں، لکڑ بکڑ بھی اسے بھگائے پھرتے ہیں، شیر صاحب دم دبا کے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اسے تم شجاعت کہتے ہو؟ وہ تو ڈاکٹر صاحب کی مہربانی، انہوں نے وہ لفظ ادا کر دیے، ان سب لوگوں نے، بڑے بزرگوں نے۔ یہی تو فائدہ ہوتا ہے کہ مجلس میں بزرگ بیٹھے ہوں، کیونکہ جب وہ بات کرتے ہیں تو پھر اس سے ایک راز کھل جاتے ہیں۔ اب وہ دیکھو نا، ذہن میں بھی نہیں تھا کہ شجاعت پڑھوں گا، میں نے تو کہا بہادری ہے جو تمہارا مانوس نام ہے، تو تم نے شیر کو شجاع کہا۔ نہیں جناب، شیر درندہ ہے اور اس کی نسبت کوئی بھی علی سے نہیں ہے۔ معاف کر دیجئے گا، سینکڑوں پتہ نہیں ایام سے یہ عقیدہ آپ کا بنا چلا جا رہا ہے، بنی امیہ بنی عباسیہ کا۔ انہوں نے شیر کے 80-90 نام، 120 نام لکھوا دیے تاکہ جو لقب بھی علی کا آئے وہ جانور کی طرف مڑے۔ ہائے ہائے ہائے، آپ کو اتنا بھی سینس نہیں ہے، اتنی بھی معرفت نہیں ہے؟ ابو ظریف بھائی میں تو آپ کے سامنے ہاتھ باندھوں گا، قبلہ بھی تشریف فرما ہے، ہاتھ باندھوں گا کہ اپنی شعر و شاعری میں بھی یہ شیر والا لفظ کبھی نہ لائیے گا، وہ حرام جانور ہے، حرام جانور ہے، اور وہ درندہ ہے، شجاع نہیں ہے۔ شجاعت جانتے ہو کیا ہے؟ شجاعت علی کی یہ ہے کہ 25 سال رسول کی مسند پہ کوئی بھی آتا جاتا رہا، حکم رسول کی اطاعت میں علی خاموش رہا۔ ہائے ہائے ہائے، حیدری یا علی سرکار، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے شجاعت۔ شجاعت، اور اس کا ایک بڑا درجہ شجاعت کا،
لو سن لو میرے بیٹوں اور میرے بھائیوں اور دوستوں کہ شجاعت کسے کہتے ہیں. یہ تو صبر کی منزل پہ شجاعت ہے نا. علی کی سب سے بڑی شجاعت، سب سے بڑی شجاعت اس کا صبر علی اللہ. علی کا صبر کرنا اللہ پر. دنیا اسے اللہ کہہ رہی تھی، وہ منہ پھیر کے جا رہا تھا. ہائے ہائے ہائے، سمجھ رہے نا؟ یہ اس کی شجاعت ہے. ورنہ انسانوں کے سر اتارے گئے. بسم اللہ. حیدری سرکار، سمجھ آ رہے ہیں نا نقاط؟ اسی کے بیٹے حسن کی کسی دن علی کی شجاعت پڑھوں گا. لیکن آج تو صرف اچھا ہوا کہ آپ کی توجہ اس طرف ہو گئی کہ ہم شیر کو، یہ خدا کی قسم بنی امیہ اور بنی عباسیہ کی چال ہے قبلہ سرکار. یہ ان کی چالیں تھی جو ہمیں معنی دے دیے گئے. یعنی کمال نہیں کہ جو بھی علی کا لقب ہے وہ شیر کا نام ہے، جو بھی علی کا لقب ہے. آپ کی چھٹی اس نے آپ کو انڈیکیٹ نہیں کیا کہ گڑبڑ ہے، کوئی گڑبڑ ہے. علی زیغم تو انہوں نے کہا شیر کا معنی زیغم، علی زرغام تو انہوں نے کہا شیر کا معنی زرغام. ماں نے میرا نام اسد رکھا، کہا شیر. کہا حیدر، کہا شیر. ببر شیر ہیں، شیر ہے. ببر شیر کا کیا مطلب؟ سرکار نانا کا نام تھا، علی کے نانا کا نام علی سے پہلے اسد تھا. عالم ربانی فرماتے ہیں کہ معصوم سے سرکار قبلہ آپ کو اور ابو ذری صاحب کو ہدیہ کر رہا ہوں، کیونکہ آپ ممبر پہ زیب و زینت دیتے ہیں اور مالکوں کا ذکر کرتے ہیں. میں آپ کی صرف تائید چاہتا ہوں تاکہ میری شفاعت ہو جائے میری. عالم ربانی فرماتے ہیں معصوم سے حدیث ہے 9 معصوموں سے. وہ کہتے ہیں کہ نانا کا نام تھا علی کے نانا کا نام اسد. اور وہ کہتے ہیں کہ زمین پہ ہے کعبہ نقل ہے بیت معمور کی، بیت معمور نقل ہے عرش کی، عرش نقل ہے کرسی کی، کرسی نقل ہے عاش کی، اور عاش کے ایک اوپر مقام ہے اما. اس اما کے مقام کے اوپر ایک مقام ہے جہاں اللہ کی صفتیں مخلوق کو فیض دیتی ہیں. اس مقام کا نام ہے اسد. یہ وہاں سے نام لیا گیا تھا سرکار. اسد شیر ملعون کا نہیں تھا. حرام جانور سے نسبت اپنے امیر کو دیتے رہے. نہ سرکار نہ، اتنا بھی نہیں. بندے کو گیا گزرا ہونا چاہیے کہ اپنے آقا و مولا کو. جبکہ رسول کی حدیث موجود ہے قبلہ کہ ہم محمد والے محمد کی مثال جمادات، نباتات اور حیوانات سے دینا حرام ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں ہمارے صدقے میں بنی ہیں. کہاں صدقہ کہاں صاحب. سمجھ رہے ہیں؟ نہ جمادات، نہ نباتات، نہ حیوانات، ان سے ہماری تشبیہ حرام ہے. نبی اکرم نے کہا تھا. اسی لیے میں چلا کر کہتا ہوں یہ جو علم پہ لکھتے ہو نا کمر بنی ہاشم، خدا کی قسم اس کا وہ معنی نہیں ہے جو تو نے اپنے چھوٹے سے دماغ میں لے رکھا ہے کہ کمر کا معنی ہمیشہ چاند ہوتا ہے. نہیں، کمر کا خودی میں اولا ترین معنی ہوتا ہے کردار. ہم نے علم پہ لکھا ہے کمر بنی ہاشم. بنی ہاشم کا کردار ہے عباس. اللہ کے سرکار کردار. اسی لیے ہم نے چھتوں پہ لگا رکھا ہے کہ ہے تمہارے پاس ایسا کردار تو لے آؤ. اور تم نے کہا کمر خوبصورت ہوتا ہے. اس خوبصورت چاند کو یہ کئی دفعہ توڑ چکے ہیں. کئی دفعہ، ہاں، انگلیوں کے اشارے سے کبھی توڑ دیا، کبھی چھوٹا کر دیا، کبھی بغلوں کے نیچے سے گزار لیا. کھلونے کو آپ نے خوبصورتی سمجھ لیا. لیکن محمد والے محمد کی خوبصورتی ہے کیا؟ بادشاہوں کی خوبصورتی بیان تو ذرا کر کے دکھاؤ. صاحب کلام شعرا تشریف فرمائے. میری کیا جرت، میں تو بہت ہی کم تر ہوں، لیکن سرکار کچھ چیزیں نشاندہی کرنی چاہیے. مجھے بتائیے حسن محمد والے محمد سے کیا مراد ہے؟ کبھی یوسف کا سہارا لیتے ہو، کبھی لفظ حسن کا سہارا لیتے ہو، کبھی واللیل کا سہارا لیتے ہو،
کبھی لولو کا، کبھی مرجان کا، کیسی مثالیں دیتا، سراہی دار گردن، گلاب جیسے. ارے یہ سب چیزیں ان کے صدقے میں بنی ہیں. ہائے ہائے ہائے، ان سے مثال دے کے ان کا حسن کیسے. اچھا حسن ہوتا کیا ہے؟ آپ کیا، اچھا ناک خوبصورت ہو، آنکھ بڑی بڑی ہو، گردن اونچا لمبا قد ہو، یہ حسن ہے؟ اور یہ ہم جیسے مٹی کے پتلوں کا حسن ہے. یہ محمد والے محمد کا حسن نہیں ہے. خدا کی قسم 3 معصوموں کی احسن ترین حدیث ہے کہ بادشاہوں نے فرمایا ہمیں جتنی بھی دنیا نے دیکھا ہر کسی کو ہم الگ نظر آئے. اسی لیے ہمارے شمائل پہ امت متفق نہیں ہو سکتی. جتنے صحابہ نے دیکھا ہر کسی کو اور نظر آیا. تو پھر حسن محمد والے محمد کیا ہے؟ ارے نوم تاجدار نے فرمایا، تقی بادشاہ نے، چچا ابو ہاشم جعفری، ہمارا حسن ہمارے چہرے کے نقش و نگار میں نہیں ہے، وہ تو ہر آنکھ کے لیے الگ ہے. ہمارا حسن جب بیان کرو تو یوں بیان کرو کہ ہم اتنے حسین ہیں کہ ہم جب چاہے اللہ سے مل لاتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، یہ ہے حسن محمد والے محمد. سرکار کلمے ایسے گھس رہی ہیں، ایسا چہرہ، ایسا قد. سرکار نہیں ہے ایسا. تو حسن مجتبیٰ کی شجاعت، وہیں تھے نا ہم کھڑے. بس تھوڑی سی زحمت، 5 منٹ کی اور دے رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں. سرکار شجاعت، اب میں بہادری نہیں کہوں گا کیونکہ اب تم پہ معنی واضح ہو گیا کہ شجاعت کیا ہوتی ہے. جمل تھی نا، جنگ جمل، علی نے فرمان جاری کیا کوئی ہے اس اونٹ کے پیر کاٹ دے. سرکار محمد حنفیہ کے بارے میں بھی کنفیوژن ہے. کہا علی نے کہا تیری ماں ایسی تھی اس لیے تو گھبرا گیا. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی. جہاں بھی علی کے بیٹوں کی بہادری کا قصہ آتا ہے نا، وہاں مورخ کی قلم نا الٹی چلنے لگ جاتی. سرکار قلم الٹی ہو جاتی، کمل الٹ، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کیا لکھا گیا. پھر وہ ہٹ کے پڑھتا بھی نہیں، وہ کہتا قلم نے جو لکھا ہوگا ٹھیک لکھا ہوگا. تو وہ اب سرکار حنفیہ پہ بھی کسی دن تقریر کروں گا، سرکار کا تعارف کروں. بلکہ علی کے ایک بیٹے، زبانی 18 بیٹے. ابھی میں کہوں نام لو تک نہیں آئیں گے. یہ معرفت ہے علی کو. ویسے آپ کو پتا چل گیا علی اللہ ہے. ہاں کیا بات ہے آپ کے پہنچ کی، کیا بات ہے سرکار. ویسے دماغ کی اتنی پرواز کہ منٹ میں پتہ لگ گیا بھی علی اللہ ہے. علی کے بیٹوں کے زمینی نام نہیں آئے. کمال کرتے ہیں آپ بھی. پہلے انہیں تو جان لیجئے. کسی دن بیٹے 18 ہوں گے، میں ہی شادی وال میں آ کے پڑھوں گا، چاہے اس مجلس کا بانی میں خود کیوں نہ بنوں. ذاکر شاہ جی سے منت کر لیں گے، وہ کہیں گے آجا. کوئی یہ ضروری ہے کہ آپ مجھے بلائیں گے پھر لفافہ دیں گے پھر ہی میں پڑھوں گا؟ کیا میرے مولا نہیں ہے؟ کسی دن آپ مل کے دن تجویز کیجئے گا، شاہ جی مجھے بتا دیں گے کہ بھائی حسنین چل آجا. اس دن سارا دن میں اکیلا ہی پڑھوں گا اور 18 بیٹوں کا ذکر کریں گے. جب تک مکمل نہیں ہوگا دروازے بند ہوں گے. ہاں ہم یاد کر کے اٹھیں گے اپنے آقا کو اور مولا کو. پھر ایک دن رکھوں گا علی بادشاہ کی بیٹیوں پر. اس دن اپنی بیٹیوں کو دعوت دوں گا کہ وہ جوک در جوک آئیں اور سنیں کہ علی کی بیٹیاں. یقین جانے آپ کو لگتا ہے کہ 72 سروں کے ساتھ وہ روتی دھوتی آ گئی تھی، اگر عالیہ رو پڑتی تو اللہ کو کون بچاتا؟ ہائے سرکار، کون بچاتا سرکار؟ کون بچاتا؟ سرکار محمد حنفیہ روایت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں علی بادشاہ نے کہا کون ہے جو اسی وقت جا کر، کہا ہی نہیں خدا کی قسم محمد حنفیہ کو. اشباع راوی ہے، میں نے تو 10 روایتیں اس کے ساتھ کے اکٹھی کی، کہا ہی نہیں. صرف اتنا علی نے کہا کوئی ہے تم میں سے جو اس کے اونٹ کے پاؤں کاٹ دے اور اس فتنے کو ختم کرے. بس اتنا کہنا تھا. سرکار محمد حنفیہ تو خود راوی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے علی کے پہلو میں سے ایک کڑکتی ہوئی بجلی دیکھی.
اور میں سمجھا بابا کا کوئی معجزہ ہے کہ کڑکتی ہوئی برق کو میں نے جاتے بھی دیکھا، اسی وقت پلٹتے بھی دیکھا۔ میں نے جو نگاہ ڈالی، جہاں جہاں سے وہ کڑکتی بجلی گزری تھی، سر اڑ اڑ کے پھر میں نے اونٹ کو گرتا دیکھا۔ جب وہ کڑکتی ہوئی بجلی پہلو میں آ کے سکون پذیر ہوئی، میں نے، علی کے بیٹے نے آنکھیں مل کے دیکھا، مجتبیٰ تلوار صاف کر رہا تھا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، ہیبت تھی۔ علی کے سامنے کوئی اس طرح سے جائے اور اسے ذوالفقار کی بھی ضرورت نہ ہو۔ ہائے ہائے، وہ ہے شجاعت حسنیہ، آقا و مولا کریم آقا مجتبیٰ زہرا کا بڑا بیٹا۔ ہائے ہائے ہائے، زہرا کا بڑا لال، زہرا کا لال۔ میں آپ کو 2 جملے بی بی کے سناتا ہوں، تبرکن سرکار وسلم، اور آپ سے درخواست کروں گا اسے ضرور ذاکری کا حصہ بنائیے گا، کیونکہ سرکار میرے سے تو اب توقع نہ کرے کہ میرے منہ سے کوئی اول فول نکلے گا۔ سرکار میں سوچ بھی نہیں سکتا، معاف کر دیجئے گا مجھے، میں مالکوں کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا جو میرا تصور ہو اور انہوں نے نہ کہا ہو۔ بی بی کے 2 جملے سنیے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ انصار کی عورتیں بیٹھی تھی اور بی بی ماں کی حیثیت سے نا خواتین میں اونچی آواز میں بات کر رہی تھی، اے انصاری عورتوں، میرا حسن بڑا خوبصورت، میرا حسن بڑا پیارا ہے، میرے حسن کی چال میرے بابا کی طرح ہے، میرے حسن کے ہاتھ اپنے بابا علی کی طرح ہے، میرا حسن بس میرا حسن۔ بی بی کرے جا رہی تھی کہ اتنے میں حسن گھر کے اندر داخل ہوئے، پیچھے پیچھے ننھے حسین چلے آ رہے ہیں کہ اچانک بی بی نے دونوں بھائیوں کو دیکھ کے کہا اے انصار کی عورتوں، ذرا میرے حسن کو دیکھو۔ پھر اچانک بی بی اٹھی، چپ کیا، وقف کیا اور اچانک جلال سے بولی، او عورتوں، یاد رکھنا میرے حسن کے صدقے میں مجھ بطول کو حسین ملا ہے۔ بس تمہارا گریہ بلند ہو گیا، وہ جو پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے اتنی دور سے آئی ہے نا کہ یہ میرے مجتبیٰ پہ رو رہے ہیں، کیا عرض کروں۔ سینے سے لگایا اور کہنے لگی بس عورتوں اب جاؤ۔ عالیہ بی بی روایت فرماتی ہے کہ میری ماں نے دونوں بیٹوں کو اپنے گلے سے لگایا، بار بار حسن کا سینہ چومتے ہوئے کہہ رہی تھی، بیٹا جب حد سے زیادہ تکلیف بڑھ جائے نا، کبھی حد سے زیادہ تکلیف کبھی بڑھ جائے نا، حد سے زیادہ کبھی تکلیف بڑھ جائے نا بیٹا، اپنی ماں کے پہلو کو یاد کرنا۔ اپنی ماں کے کہا، مجتبیٰ پیچھے ہٹے، کہنے لگے ماں تیرے پہلو کو یاد رکھوں؟ کیوں؟ بیٹا ایک دن امت مجھ پہ درود پڑھنے آئے گی، وہ درود اتنی شدت سے ہوگا کہ میرے پہلو پہ گر جائے گا۔ ارے تیرا بھائی محسن شہید ہو جائے گا، ارے میری گردن میں اس کا لوہا اتر جائے گا، تیرے بابا کھڑے ہوں گے لیکن میں انہیں پابند رکھوں گی کہ میرے بابا کی امت کو کچھ نہ کہو۔ وہی مجتبیٰ، بس تمہارا گریہ بلند ہو گیا، میری محنت سوارت ہو گئی، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ وہی حسن عالیہ کے پاس بیٹھا تھا اور اپنی بہن سے کہہ رہا تھا، بہن میں چند دنوں کا مہمان ہوں، میں تیرے لیے ایک تحفہ لایا ہوں۔ عالیہ نے کہا، مجتبیٰ کیا تحفہ لائے ہوں؟ بہن یہ کچھ چادریں ہیں۔
ہاں یہ کچھ چادریں ہیں، یہ میں تیرے لیے تحفہ لایا ہوں۔ شہزادی نے خوبصورت جمنی چادروں کو دیکھنا شروع کیا اور چہرے پہ ایک رونق آئی۔ تب حسن نے اٹھ کے ٹھنڈا سانس بھر کے کہا اللہ تجھے یہ چادریں نصیب کرے، اللہ تجھے یہ چادریں نصیب کرے، تجھے چادریں نصیب کرے۔ جب مال غنیمت کربلا واپس ہوا نا، جس چادر کے لیے بی بی اصرار کر رہی تھی نا، میری وہی چادر لاؤ، میری وہی چادر لاؤ، جب سرکار سجاد سے ابن جبیر نے پوچھا شہزادہ ہم نے سنا ہے کہ بی بی نے بہت دیر تک تکرار کی کہ وہی چادر لاؤ، وہی چادر، بی بی نے کیوں اصرار کیا؟ سجاد کا خون بڑھ گیا۔ کا آخری دن حسن آئے تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے وہ چادر عالیہ کے سر پہ کرائی تھی، اسی لیے علی کی بیٹی کہتی تھی وہ میرا بھائی حسن تھا، اس نے میرے سر پہ یہ چادر کرائی تھی۔ اللہ تمہیں اس پرسے کا اجر عطا فرمائے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔